بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. محترم سامعین حضرات، جمع پیارے دینی اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بلندی بزرگی اسی وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس ساری کائنات کا ایک تنہا خالق و مالک ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ لا شریک ہے. اس اللہ رب العالمین کا ہم پر بے انتہا احسان ہے. اگر ہم اس اللہ رب العالمین کی تعریف لکھنے کے لیے ساتوں سمندر کے پانی کو شہائی، دنیا کے تمام درختوں کو قلم، زمین اور آسمان کو ورق بنا لیں گے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اس وحدہ لا شریک کی مکمل تعریف کبھی بیان نہیں ہو پائے گی. اس کے بعد لا کہا کرو رہا انگنت بے شمار درود و سلام کے پھول نچاور ہو تمام انبیاء اکرام علیہم السلام پر، بالخصوص سید الانبیاء سید المرسلین، آمینہ کے لال خدیجہ کے شوہر، فاطمہ کے ابو، عائشہ کے سرتاج جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. برادران اسلام، آج ہم سبھی لوگ یہاں پر خطبہ جمعہ سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین میری زبان سے حق بات نکالے اور آپ تمام حضرات کو حق بات سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد میں اللہ رب العالمین سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے کہنے والے کو اور اس کے بعد سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.
برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں اور ہمارے اعمال کے متعلق ایک موضوع پر کچھ گفتگو کی تھی، جس میں ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئیاں جانی تھی جو کہ پوری ہو چکی ہیں۔ آئیے آج خطبہ جمعہ میں اب اس کے آگے کی پیشن گوئیاں جانتے ہیں۔ نمبر 8، منکرین حدیث۔ حضرت المقدم بن معاذ کرم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، خبردار مجھے قرآن مجید دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس کی مثل بھی۔ خبردار ان قریب ایک آدمی آئے گا جو سیر ہو کر اپنے تکیے کا سہارا لیے ہوئے کہے گا، تم بس اس قرآن پر ہی عمل کرو اور تمہیں اس میں جو حلال میں اسے حلال سمجھو اور اس میں جو حرام ملے اسے حرام کہو اور اسے حلال سمجھو، اور تمہارے لیے گھریلو گدھے کا گوشت حلال نہیں اور نہ کچھیوں والے درندے حلال ہے۔ اور سنن ابن ماجہ میں اس حدیث کے الفاظ یہ ہے، ان قریب ایک آدمی اپنے تکیے کا سہارا لیے ہوئے میری احادیث میں ایک حدیث بیان کرے گا اور پھر کہے گا ہمارے اور تمہارے درمیان بس کتاب اللہ قرآن مجید ہی کافی ہے، لہذا ہم جس چیز کو اس میں حلال پائیں گے بس اسی کو حلال سمجھیں گے اور جس چیز کو اس میں حرام پائیں گے بس اسی کو حرام سمجھیں گے۔ خبردار جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دی وہ بھی ایسی ہے جیسے اسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ ان دونوں احادیث سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی فرمائی کہ کچھ لوگ آئیں گے جو صرف قرآن مجید کو حجت تصور کریں گے اور جس چیز کو قرآن مجید میں حلال یا حرام کہا گیا ہے وہ صرف اسی کو حلال یا حرام مانیں گے۔ اور جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا تعلق ہے تو وہ انکار کریں گے ان کا، اور جس چیز میں ان کو حلال یا حرام قرار دیا گیا ہے وہ اسے حلال یا حرام نہیں مانیں گے۔ اگر احادیث میں حلال یا حرام کسی چیز کو قرار دیا گیا ہے تو وہ اسے حلال یا حرام نہیں مانیں گے۔ یہ پیشن گوئی بھی بعینہ پوری ہو چکی ہے، اور کئی لوگ جو اہل قرآن کے نام سے اب بھی موجود ہیں وہ صرف قرآن مجید کو حجت سمجھتے ہیں اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو ناقابل حجت تصور کرتے ہیں۔ اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کی احادیث مبارکہ کو یاد کرتے تھے اور کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم باقاعدہ انہیں لکھا کرتے تھے، جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ انہیں سرے سے حجت ہی نہیں سمجھتے تھے اور کوئی لوگ انہیں حجت تو مانتے تھے، لیکن جب ان کا امام کا قول ان احادیث سے ٹکراتا تھا تو وہ اپنے امام کے قول کو چھوڑنے کے بجائے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو چھوڑ دیتے تھے۔ والعیاذ باللہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کس قدر لگاؤ اور پیار تھا اس کا اندازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ایک قصے سے کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم لوگ شاید یہ گمان کرتے ہو کہ ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت احادیث روایت کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا دن مقرر ہے، اور اگر میں جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی سزا دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں ایک مسکین آدمی تھا اور تھوڑا بہت کھا پی کر زیادہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارتا تھا، جبکہ مہاجرین رضی اللہ عنہم بازاروں میں کاروبار میں مصروف رہتے تھے اور انصاری صحابی رضی اللہ عنہم اپنے مالوں کی حفاظت میں مشغول رہتے۔ ایک روایت میں ہے کہ انہیں اپنے زمینوں کا کام کاج میں مشغول رکھتا تھا، چنانچہ جب وہ غائب ہوتے تو میں حاضر ہوتا اور جب وہ بھول جاتے تو میں یاد رکھتا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یبسط صحبۃ فلن ینسى شیئا سمعہ منی، جو شخص اپنی چادر پھیلائے گا وہ مجھ سے سنی ہوئی میری احادیث کو کبھی نہیں بھولے گا۔ وفی روایت ایکم یبسط صحبۃ فیاخذ من حدیثی ھذا ثم یجمعہ الی صدرہ فانہ لم ینس شیئا سمعہ منی۔ دوسری روایت میں ہے کہ جو شخص اپنی چادر پھیلائے گا پھر میری احادیث کو سنے گا اور اس کے بعد اسے سننے اور اسے اپنے سینے سے لگائے گا
تو میری احادیث کو کبھی نہیں بھولے گا۔ چنانچہ میں نے بھی اپنی ایک چادر بچھا دی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے، پھر میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اس لیے میں اس دن کے بعد آج تک کوئی حدیث نہیں بھولا۔ طلب حدیث کے لیے صبر۔ محترم حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین طلب حدیث کے لیے بہت لمبے لمبے سفر کیا کرتے تھے۔ کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم صرف طلب حدیث کے لیے باقاعدہ لمبے لمبے سفر کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ہمیں یہاں صرف 2 واقعات ذکر کر رہے ہیں، جبکہ علوم حدیث کی کتابیں ایسے واقعات سے بھری پڑی ہیں۔ برادران اسلام، علوم احادیث کی کتابیں ایسے واقعات سے بھری پڑی ہیں، لیکن آج کے سرمائے میں آپ کے سامنے صرف 2 واقعات بیان کروں گا، جن میں سے نمبر 1 ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک صحابی کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پہنچی، جسے خود میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا تھا، لہذا میں نے اونٹ خریدا اور اس پر کجا وقع کیا اور میں اس کے اوپر بیٹھ کر اس صحابی کی طرف روانہ ہو گیا جو کہ ملک شام میں مقیم تھے۔ میں مکمل 1 ماہ تک سفر کرتا رہا، یہاں تک کہ شام میں پہنچ گیا۔ وہ صحابی عبداللہ بن انیس الانصاری رضی اللہ عنہ تھے۔ میں سیدہا ان کے پاس پہنچا اور میں نے کہا مجھے مظالم حقوق کے بارے میں آپ کے واسطے سے ایک حدیث پہنچی ہے جسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا، اور مجھے معلوم ہوا کہ آپ نے وہ حدیث براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہے، اور مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا کہ کہیں حدیث سننے سے پہلے میری موت نہ آ جائے یا کہیں آپ انتقال نہ کر جائے۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کو اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ وہ غیر مختون اور خالی ہاتھ ہوں گے، یعنی وہ اس طرح ہوں گے جیسا کہ وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ پھر ایک پکارنے والا انہیں پکارے گا اور اس کی آواز دور والا بھی اس طرح سنے گا جیسا کہ اسے قریب والا سنے گا۔ آج میں ہی حساب لینے والا ہوں، آج میں ہی حساب لینے والا ہوں، اور کوئی جہنمی اس حال میں جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا کہ اہل جنت میں سے کسی شخص کا اس پر حق ہو، یہاں تک کہ میں اس سے بدلہ لے لوں، اور کوئی جنتی اس حال میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا کہ اہل جہنم میں سے کسی شخص کا اس پر کوئی حق ہو، یہاں تک کہ میں اس سے بدلہ لے لوں، حتیٰ کہ ایک تھپڑ کا بدلہ بھی لیا جائے گا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے سوال کیا بدلہ کیسے لیا جائے گا کہ جبکہ اس دن تو ہم ننگے بدن غیر مخدوم اور خالی ہاتھ ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدلہ نیکیوں اور برائیوں کے ساتھ لیا جائے گا۔ نمبر 2 حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی طرف محض اس لیے سفر کیا کہ وہ ان سے اس حدیث کے بارے میں سوال کرنا چاہتے تھے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے والوں میں سے ان کے علاوہ اور کوئی صحابی موجود نہ تھا۔ چنانچہ وہ مدینہ منورہ سے سیدھے امیر مصر حضرت مسلمہ بن مخلد الانصاری رضی اللہ عنہ کے گھر جا پہنچے۔ حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ اس وقت سو رہے تھے۔ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ نے کہا انہیں جگا دو۔ ان کے گھر والوں نے کہا نہیں، ابھی انہیں جگاتے نہیں یہاں تک کہ وہ خود بیدار ہوں۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، میں انتظار نہیں کر سکتا۔ تب انہوں نے انہیں بیدار کر دیا۔ چنانچہ وہ اٹھ گئے اور اپنے مہمان کو خوش آمدید کہا اور ان سے کہا اپنا سامان وغیرہ اپنی سواری سے اتار دو اور آرام کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، میں آرام کرنے کے لیے نہیں آیا۔ انہوں نے کہا میں آرام نہیں کر سکتا یہاں تک کہ آپ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو بلائے جن سے مجھے ایک ضروری کام ہے۔ چنانچہ انہیں بلوایا گیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کیا آپ نے مومنوں کے عیبوں پر پردہ پوشی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنی تھی؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد میں نے خود سنا تھا من ستر مؤمنا فی الدنیا علی قریتہ ستر اللہ یوم القیامہ، جس شخص نے دنیا میں کسی مومن کے عیب پر پردہ ڈالا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا من ستر مؤمنا فی الدنیا،
جس شخص نے دنیا میں کسی مومن کا عیب پر پردہ ڈالا علی قریتہ ستر اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ نے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی تھی، من وجد مسلما علی عورت فتسرہ فکأنما احیا مودہ من قبرها، جس شخص نے کسی مسلمان میں کوئی عیب دیکھا پھر اس پر پردہ ڈال دیا تو اس نے گویا کہ زندہ عورت کو دفن کر کے اسے زندہ قبر سے اٹھا لیا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا جی ہاں یہ حدیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ اپنی سواری کی طرف بڑھے اور اس پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ کتابت حدیث کا اہتمام، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی سنتا اسے یاد رکھنے کی غرض سے لکھ لیا کرتا، تو قریش نے مجھے اس سے منع کیا اور کہا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو نہ لکھا کرو، کیونکہ وہ ایک انسان ہے، کبھی خوشی میں کبھی غم میں ہوتے ہیں اور ان کے منہ سے کچھ الگ بات نکل جاتی ہے۔ چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھنا بند کر دیا۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو اپنے چہرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اکتب اکتب فوالذی نفسی بیدی ما یخرج منہ الا حق، تم لکھا کرو کیونکہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس منہ سے حق کے سوا کچھ اور نہیں نکلتا۔ تم لکھا کرو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس منہ سے سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکلتا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سننے، یاد کرنے اور لکھنے کے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا شوق۔ تو اس شخص سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اس طرز عمل کو چھوڑ کر بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور حتیٰ کہ قرآن مجید کے آیات کو نظر انداز کر کے صرف کتاب اللہ کو حجت سمجھتے اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کو درخوار کر دیتے ہیں، درخوار اعتنا سمجھتے ہیں۔ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے اور انہیں آگے پہنچانے والے شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بشارت فرمائی نظر اللہ امرا سمع مقالتی فوعاها، اللہ تعالیٰ اس شخص کا چہرہ تر و تازہ اور حسین و جمیل کر دے گا جس نے میری بات سنی پھر اسے ذہن نشین کر لیا اور اسے اچھی طرح حفظ کر کے آگے پہنچ گیا، کیونکہ بسا اوقات ایک شخص ایک مسئلے کو سمجھتا ہے اور اسے اس شخص تک پہنچا دیتا ہے جو اس سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے۔ دوسری روایت میں ارشاد فرمایا نظر اللہ امرا سمع منا شیئا، اللہ تعالیٰ اس شخص کا چہرہ تر و تازہ اور حسین و جمیل کر دے جس نے ہم سے کوئی بات سنی پھر اسے اسی طرح آگے پہنچایا جیسا کہ اس نے ہم سے سنی تھی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس شخص کو حدیث پہنچائی گئی ہے وہ حدیث سننے والے سے زیادہ اسے ذہن نشین کر لے اور اس سے وہ زیادہ سمجھدار ہو۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا اور بشارت کے حصول کی خاطر احادیث مبارکہ کو سننا، پڑھنا اور انہیں یاد کر کے آگے پہنچانا چاہیے۔ دوسرا، برادران اسلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض متفرق پیشن گوئیوں کا تذکرہ سننے کے بعد آئیے اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض وہ پیشن گوئیاں بھی سماعت کر لیجئے جن کا تعلق لوگوں کے اعمال سے ہے، لوگوں کے بعض اعمال سے ہے، اور ان میں سے اکثر و بیشتر اعمال ہمارے معاشرے میں بالکل اس طرح موجود ہیں جیسا کہ ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی۔ بعض اعمال کے متعلق پیشن گوئیاں، نمبر 1، یہ امت یہود و نصارہ کے طور طریقوں پر چلے گی۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم یقیناً اپنے سے پہلے لوگوں کے ہو بہو پیروی کرو گے، جیسا کہ ایک بشت دوسری بشت اور ایک بازو دوسرے بازو کے برابر ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ سانڈ کے بل میں داخل ہوں گے تو تم بھی ان کی پیروی کرو گے۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور کس کی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی بالکل لفظ بلفظ پوری ہو چکی ہے۔ چنانچہ آج مسلمانوں کی اکثریت یہود و نصارہ کے طور طریقوں کو اپنائے ہوئے ہے، عقائد میں بھی اور اعمال میں بھی، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، ظاہری وضاحت، خاندانی تعلقات، مالی معاملات، الغرض یہ کہ طرز بود پاش وہی ہے جو یہود و نصارہ کا ہے۔ بقول علامہ اقبال کا ایک
قول ہے وَذَا میں تم ہو نصارہ کو تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ یہاں ہم یہود و نصارہ کے طور طریقوں پر عمل کر رہے ہیں، طور طریقوں کی پیروی کی خاص طور پر 3 مثالیں ذکر کر رہے ہیں۔ نمبر 1 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں بار بار ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءهم مساجد، یہود و نصارہ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جنہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اپنی امت کو ڈرانا تھا کہ وہ بھی یہود و نصارہ کے نقش قدم پر نہ چلیں، اپنے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدہ گاہ نہ بنائیں۔ اور جب ایک نبی کی قبر کو سجدہ گاہ بنانا حرام ہے تو یقیناً ان سے کم تر آدمی کی قبر کو سجدہ گاہ بنانا بھی بالکل حرام ہے۔ نبی کا درجہ بڑا ہوتا ہے اور ان سے کم تر آدمی کا درجہ ان سے کم ہوتا ہے۔ جب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کو سجدہ گاہ بنانا حرام قرار دیا ہے تو ان سے کم تر لوگوں کی قبر کو سجدہ گاہ بنانا بالکل حرام ہے۔ لیکن آج امت محمدیہ میں بصد افسوس کتنے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنے بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا رکھا ہے والعیاذ باللہ۔ تو کیا یہ یہود و نصارہ کے طور طریقوں کی پیروی نہیں ہے؟ نمبر 2 اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا رب بنا لیا۔ یہود و نصارہ نے اپنے علماء و مشائخ کو کس طرح اپنا رب بنا لیا تھا، اس کی وضاحت اس حدیث سے کی جا سکتی ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میری گردن میں سونے کی سلیب تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عدی اطرح عنک ھذا الوزن، اے عدی اس بت کو اتار پھینکو۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ التوبہ کی یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار وہ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ وہ جب کسی چیز کو حلال قرار دیتے تو یہ اسے حلال قرار دیتے اور جب وہ کسی چیز کو حرام کہتے تو یہ اسے حرام کہتے تھے۔ یعنی اگر یہود و نصارہ کے علماء یا مشائخ کسی حلال چیز کو اگر حرام قرار دیتے تو یہ لوگ اسے حرام قرار دیتے تھے، اور اگر وہ کسی حرام چیز کو حلال قرار دیتے تھے تو وہ اسے حلال قرار دیتے تھے۔ گویا یہود و نصارہ کا علماء اور درویشیوں کو اپنا رب بنانے کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے ان کی حلت و حرمت کے اختیارات دے رکھے ہیں، حالانکہ یہ اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور آج مسلمانوں میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے اپنے مولویوں اور پیروں فقیروں کو یہی اختیارات دے رکھے ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے عین مطابق ہے۔ نمبر 3 حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں بھی ویسے ہی صورتحال پیدا ہو جائے گی جیسے بنی اسرائیل کی تھی، اور میری امت کے ان کے ساتھ مشابہت اتنی زیادہ ہوگی کہ ایک جوتے کے جوڑے میں ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی شخص اپنی ماں سے علل اعلان بدکاری کرے تو میری امت میں بھی ایسا شخص ضرور آئے گا۔ اور بنو اسرائیل کے لوگ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، جبکہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم بٹ جائے گی، 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا اے اللہ کے نبی نجات پانے والا وہ کون سا فرقہ ہے، وہ کون سی جماعت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس منہج پر میں اور میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں اسی منہج پر چلنے والی جماعت جہنم سے نجات پائے گی۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی افتراق کے بارے میں جو پیشن گوئی فرمائی ہے وہ پوری ہو چکی ہے، اور فرقہ بندی میں امت مسلمہ بنو اسرائیل سے بھی آگے بڑھ چکی ہے۔ ان میں 72 فرقے تھے جبکہ اس امت میں 73 فرقے ہیں۔ نمبر 2 یہ امت فخر، تکبر، بغض، حسد کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیصیب امتی داء الامم فقالوا یا رسول اللہ وما داء الامم، میری امت ان قریب داء الامم میں مبتلا ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا اللہ کے رسول یہ داء الامم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فخر و تکبر کرنا، مال و دولت وغیرہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا، دنیا کے حصول کے لیے ایک
ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، ایک دوسرے سے بغض رکھنا، ایک دوسرے سے اس قدر حسد کرنا کہ نوبت ظلم تک پہنچ جائے گی۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن امراض کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی وہ سب کی سب آج مسلم معاشرے میں بسد افسوس پائی جاتی ہیں اور موجود ہے۔ فخر تکبر بھی پایا جاتا ہے، مال و دولت کے حصول کے لیے مسلمانوں کے مابین دوڑ لگی ہے، اس طرح ان کے مابین پیار و محبت کے بجائے ایک دوسرے سے بغض پایا جاتا ہے، اور حسد اس قدر زیادہ ہے کہ لوگ اپنے مسلمان بھائیوں پر ظلم کرنے سے بھی نہیں چوکتے۔ لہذا ہمیں اپنے ان افسوسناک رویوں کی اصلاح کرنی چاہیے اور ان بری خصلتوں کو چھوڑ کر ان کی جگہ اچھی اور نیک خصلتوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ نمبر 3، امت مسلمہ کی ذبوح حالت کے بارے میں پیشن گوئی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشکم الآل ان تداعی علیکم کما تداعی، قریب ہے کہ تم پر امت ٹوٹ پڑیں گے جیسا کہ بہت سارے کھانے والے ایک پیالے کی طرف ٹوٹ پڑیں گے۔ ایک کہنے والے نے کہا، کیا ہم اس دن قلیل تعداد میں ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ تم کثیر تعداد میں ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت ایسے ہوگی جیسے سیلاب کے پانی میں تیرنے والے تنکو کی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں میں سے تمہارا رعب و دبدبا نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں الوہن ڈال دے گا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، اے اللہ کے رسول یہ الوہن کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، دنیا سے شدید محبت اور موت سے انتہائی نفرت۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل میں امت مسلمہ کی کمزوری اور ذبوح حالت کی ایک مثال بیان فرمائی ہے، ایک پیشن گوئی بیان فرمائی ہے، اور یہ کہ مختلف قوم اس پر ٹوٹ پڑیں گی اور اس کی حیثیت سیلابی پانی میں تیرنے والے تنکو کی طرح ہوگی، اور اس کے مخالفین کے دلوں میں اس کا رعب و دبدبا نکل جائے گا، اور اس کا سبب بھی بیان فرما دیا کہ مسلمانوں کے دلوں میں الوہن یعنی دنیا کی شدید محبت اور موت سے انتہائی نفرت پیدا ہو جائے گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو بعینہ اس دور کے کئی مسلمانوں میں موجود ہے، اور اسی وجہ سے ان پر ذلت و خواری کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ ان کا خون جس کی حرمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک خانہ کعبہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے، اس قدر بہا جا رہا ہے جیسا پانی بہتا ہے، اور ظلم و ستم کی ہر بجلی بیچارے مسلمانوں پر گری آ رہی ہے۔ اس پر اگر کوئی شخص آواز احتجاج بلند کرتا ہے تو اسے پکڑ لیا جاتا ہے اور اسے دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، اور اس کا گلا ہمیشہ کے لیے گھونٹ دیا جاتا ہے، یا پھر بغیر مقدمات چلائے اسے ہمیشہ کے لیے پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، اور انسانی حقوق میں سے اس پر کوئی انسانی حقوق ادا نہیں کیا جاتا ہے۔ برادران اسلام، ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا سے پیچھے ہٹیں اور آخرت کی طرف بڑھیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان تمام محرومات سے بچائے اور اپنے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم علیکم بالرؤوف الرحیم ورب حلیم۔